اور ظاہر ہر آدمی سختی سمجھنا چاہتا ہے صاحب اتنا سا اسرائیل ہے، اتنا سا، اور 2.25 لاکھ کی ٹوٹل اس کی فوج ہے، 50 لاکھ سے اوپر آپ کی فوج ہے. آبادی کتنی ہے؟ 90 لاکھ کے قریب تقریباً وہاں پر جو ہے یہودی بستے ہیں. اس میں زائنسٹ کتنے ظاہر اس کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. اور آپ کی آبادی کتنی ہے صاحب؟ 2 ارب کے قریب آپ مسلمان ہیں. مطلب دنیا کی ساری طاقت ہے بشمول مسلم امہ کے، سب بے بس ہو گئے اسرائیل کے آگے. بتائیے ذرا. سر دیکھیں، سب سے پہلے تو جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی، مسلم امہ کی، ملت اسلامیہ کی جو نگہداشت کی ہے وہ ایسی کاغذی قسم کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کی ہے، ایک ایسے کانسیپٹ کے ساتھ کی ہے جس کا پریکٹیکل جو ہے وہ پچھلے 100-150 سال میں اس طرح سے ہمیں نظر ہی نہیں آیا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت یورپ کے اندر لبرل ڈیموکریسی ہے، لیکن اس لبرل ڈیموکریسی نے احتجاج کیا، اور میں گارڈین میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ نتن یاہو نے وار کرائم کیے ہیں، وائٹ فاسفورس استعمال کیا ہے. اور جب اس احتجاج کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تو پریشر یہ بلٹ ہوا کہ اگر وہ یہ نہ کرتا تو اتنی زیادہ میسیکرنگ اور جینوسائیڈ اس نے کر دی ہے کہ کل کو جب ان ڈیڈ باڈیز کے سیمپل لیے جاتے تو یہ معلوم پڑتا کہ پہلے کیا فوجیوں کی یا کمبیٹنٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی یا پہلے جو عام انوسنٹ ہیں ان کی ہوئی ہے. اس کے اوپر وہ واویلا کر رہے ہیں. اور آپ اپنی طرف جب ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس کا مطلب ہے ہم مومن نہیں ہیں، پہلی بات. دوسری بات جنید بھائی، جو مفادات ہے نا، مفادات، یہ نہیں ویسٹرن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو غلام بھی بنا دیا، آپ کو بھکاری بھی بنا دیا، اور اس نے آپ کو یہ فلسفی دے دی ہے کہ بچہ جب تک تمہاری معیشت مضبوط نہ ہو چوپ بیٹھے رہنا، اٹھنا بھی نہیں. میں سر یہی گزارش کرنے لگا نا کہ وہ جو بریٹن ووڈ کا سسٹم امریکن ورلڈ آرڈر کے لیے تیار کولڈ وار کے سٹارٹ میں کیا گیا تھا، جو 1990 میں پھر جب نیو ورلڈ آرڈر لانچ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو کلیش آف سیولائزیشن، سیمیول پی ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ 8 سیولائزیشن ہے جس میں مسلمان ٹاپ پہ ہیں، ان کو ہم نے راستے سے ہٹانا ہے ایک سیکولر ورلڈ آرڈر بنانے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بحیثیت امت، بحیثیت ملت، بحیثیت مسلم قوم جو اس پوری دنیا کے نقشے پہ ہم موجود ہیں، ہم صرف اور صرف لپ سروس دے رہے ہیں. اور کیوں دے رہے ہیں اس کو غور سے دیکھیے گا کہ میرے اور آپ کے ڈیزائن میں فلاز ہیں. ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن آبا سے ہم اپنا تعلق جوڑتے ہیں، میرے خیال سے میں اگر اپنی ذات کو دیکھوں اور اس پوری کی پوری لپ سروس کو دیکھوں تو ان کے ساتھ میرا ایک خیالی تعلق ہے. میرا ان کے ساتھ ہسٹری میں بھی شاید کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ نہ وہ قوت ایمانی میرے اندر ہے، نہ میں وہ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ میں وہ ایک یکجٹ ہونے کے لیے تیار ہوں، اور نہ میں کم سے کم جو اغیار ہیں، جو ویسٹ ہے، جو زائنزم ہے، اس کو للکارنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین سے آواز اٹھی ہے کہ اور کچھ نہ کرو، انہیں للکار ہی دو. اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے نا، ہم دیکھیں، ہم پاکستان کو مخاطب کر کے بالکل ہم ان کو للکارنے کے لیے بھی تیار کیوں نہیں ہے؟ اس کی ریزن سر صرف اکانومی نہیں ہے. آپ غور سے میری اور اپنی اور اجتماعی طور پر پوری قوم کی گرومنگ کو دیکھیں تو ہم بحیثیت قوم ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمارا اوور آل اسلامک کانسیپٹ اور باقی چیزوں سے اس طرح سے تعلق نہیں. ہاں ہے کتابوں کی حد تک، ہاں ہے بیانات کی حد تک، ہاں ہے مذمت کی حد تک بس. اور یہ چیز عیاں ہو گئی نا. آپ مجھے بتائیں کہ آج کے بعد آپ جو ہسٹری لکھنے جا رہے ہیں، آپ نے جو اپنی کتب میں لکھ دیا ہے، آپ کے جو بچے ہیں جب وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے لکھا کچھ اور ہے، جب آپ پہ وقت آیا تھا آپ نے کیا کچھ اور ہے، تو مجھے پہلے بتائیں کہ کیا میں مسلمان وہ والا ہوں یا ہوں ہی نہیں. تو آپ نے تو امت مسلمہ میں آئیڈینٹی کرائسس بھی پیدا کر دیا. بالکل ایسا who we are, to whom we belong. ہمارا اور سر یہ سفر آخرت کی طرف ہم کس طرح سے کریں گے؟ تو میرا تو بیسیکلی مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور ایک چیز جو تاریخ فیصلہ کرتی ہے
انسانی تاریخ میں چاہے آپ مذہب کی جنگیں کہیں چاہے اکانومی کی جنگیں کہیں ہمیشہ نیگوسیشن ٹیبل پہ بعد میں آیا جاتا ہے، پہلے پاور کو آزمایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پہلے فورس کے ساتھ حملہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ اپنے اوپوننٹ کو نیگوسیشن کی ٹیبل پر لاتے ہیں۔ ہم پہلے سرنڈر کر چکے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ریاستی حل ہے وہ حل ہے ہی نہیں، وہ بیسیکلی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دوسرے لفظوں میں میرے گھر کے اندر کوئی داخل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، مجھ سے کوئی کہے اب کیا کریں جی مجبوری، اب تو قبضہ ایسا کریں آدھا گھر آپ لے لیں، آدھا، اس کا مطلب میں اس کے قبضے کو پہلے تسلیم کروں نا، تو سر آپ اس ناجائز قبضے کو میں تسلیم کروں، اقبال تو اس illegitiate اولاد کو تسلیم کروں۔ 1920 میں کہہ گئے تھے حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔